ڈاکٹر یونس بٹ نے اپنی کتاب شناخت پریڈ میں بہت سی شخصیات کا ذکر کیا ہے۔ ان کا مزاحیہ انداز ایسا ہے کہ آپ بھی مسکرا اٹھیں گے، چاہے آپ ان شخصیات کو جانتے ہوں یا نہیں۔ یہ کتاب تقریباً 35 سال پرانی ہے، لیکن ڈاکٹر یونس بٹ کی تحریروں میں جو مزاح اور حقیقت کا امتزاج ہے وہ آج بھی اتنا ہی تازہ محسوس ہوتا ہے جتنا اس وقت تھا۔ کچھ شخصیات جن کا ذکر کیا گیا ہے شاید اب ہمارے درمیان میں نہ ہوں، لیکن ان کی باتیں اور یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہتی ہیں، اور ڈاکٹر یونس بٹ نے انہیں اپنے الفاظ میں زندہ رکھا ہے۔ یہ ایک نادر موقع ہے کہ ہم اس دور کی باتوں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کس طرح اس وقت کے واقعات اور شخصیات پر ہنستے مسکراتے انداز میں روشنی ڈالی گئی تھی۔ شاید وقت گزر گیا ہو، لیکن مزاح کی تازگی اور انسانی فطرت کی حقیقتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ یہ کتاب شاید پرانی ہو، لیکن اس میں چھپا ہوا مزاح آج بھی اتنا ہی دلچسپ اور تفریحی ہے جیسے پہلی بار لکھا گیا ہو۔ مجھے اس کتاب کو پڑھ کر بے حد لطف آیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس کے مزاحیہ مضامین سن کر نہ صرف محظوظ ہوں گے بلکہ ماضی کے سفر سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ بعض چیزیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور یہ کتاب انہی میں سے ایک ہے۔ چار کا ٹولہ۔ چار کے ٹولے میں یہی بات مشترک ہے کہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان چاروں میں اس قدر اتفاق ہے کہ بس اتفاق ہی سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان میں علی اکبر عباس، نذیر ناجی سے چھوٹا، علی اصغر عباس سے بڑا، اور رضا سہیل سے بہت بڑا ہے۔ چارے بھائیوں نے والد سے سوائے ذہانت کے کچھ نہیں لیا، اور دیا بھی کچھ نہیں۔ سب نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام دکھایا۔ علی اکبر ایک بار الیکشن ہارا تو علی اصغر 2 بار، اور رضا سہیل مزید اور بار۔ ان میں نذیر ناجی کا تعلق بائیں بازو سے، علی اکبر عباس کا دائیں بازو سے، جبکہ علی اصغر عباس دائیں بائیں ہو جاتا ہے، تاہم رضا سہیل کا تعلق بازوؤں سے نہیں باہوں سے ہے۔ اور رضا سہیل نر بچہ ہے، علی اصغر نرا بچہ، اور نذیر ناجی بوڑھا بچہ ہے، جبکہ علی اکبر عباس کا ابھی پتہ نہیں چلا کہ وہ بچہ ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے۔ وہ ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جس عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے انہی کی عمر کا لگتا ہے۔ علی اکبر کا پیٹ عمر اور سائز میں علی اصغر عباس سے بڑا ہے، جبکہ نذیر ناجی اور رضا سہیل پیٹ کے ہلکے ہیں۔ نذیر ناجی اس قدر مذہبی ہے کہ جو بھی غلام مصطفیٰ نظر آئے وہ کہیں کا بھی ہو، اسی کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ اندر سے بھی ویسا ہی ہے۔ اس کا غصہ خالص ہوتا ہے، یعنی بلا وجہ۔ صرف اس وقت غصے میں نہیں ہوتا جب دوسرا غصے میں ہو۔ جو اس کی عزت کرنا چاہے ان سے ملنا بند کر دیتے ہیں، اور جن سے یہ تعلق ختم کرنا چاہے اسے روز ملنے لگتا ہے۔ رفیق ڈوگر کی طرح لٹھ بردار صحافی ہے، مگر ڈوگر لٹھ قارئین کے سر پہ مارتا ہے، جبکہ یہ موضوع کے سر پر۔ منو بھائی شخصیات پر اچھے کالم لکھتا ہے۔ وہ آپ پر بھی اچھا کالم لکھ سکتا ہے، اور آپ پر منحصر ہے کہ وہ اچھا کالم کب لکھے، کیونکہ وہ اچھے کالم صرف مرحومین پر لکھتا ہے۔ لیکن نذیر ناجی کالم لکھنے کے لیے کسی کے مرنے کا انتظار نہیں کرتا، یہ کام اس کے کالم خود ہی کر لیتا ہے۔ اس نے زندگی ایسے گزاری کہ اس پر زیادہ سے زیادہ 4 حرف ہی کہہ سکتے ہیں، مگر اس کے کالموں پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اس نے خود اپنے آپ کو پالا، یوں وہ اپنی ہی صحبت میں رہ کر خراب ہو گیا۔ ناجی ہمیشہ نا جی ہی رہا، کبھی ہاں جی نہ ہوا۔ اس کی شخصیت کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ اس کے خون کا گروپ او پازیٹیو ہے۔ وہ خود تو سعادت مند بیٹا نہ بن سکا، مگر اس کے بچوں نے اسے سعادت مند باپ ضرور بنا دیا۔ کہتے ہیں جوانی میں آدمی سوچتا سمجھتا نہیں، عمر ڈھلتی ہے تو سوچتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، اور بڑھاپے میں سمجھتا ہے سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نذیر ناجی بیک وقت ان تینوں مقاموں پر مقیم ہے۔ علی اکبر عباس چاروں کے ٹولے میں 2 نمبر پر ہے۔ اس کے لیے دوسروں کو بے عزت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اپنی عزت کرانا۔ تخلیقی آدمی ہے، اس کی تمام چیزیں اوریجنل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ غلطیاں بھی، مگر وہ کبھی غلط کام نہیں کرتا، کیونکہ غلطی کے بعد کہے گا میں نے تو تجربہ کیا تھا، تاکہ جو اصل کام کرنا چاہتا ہوں اس میں غلطی نہ ہو۔ غصہ پی جاتا ہے، مگر اسے پیتے وقت منہ ایسا ہی بناتا ہے جیسا ایک شریف آدمی حرام چیزیں پیتے وقت بنا سکتا ہے۔ شہرت
ایسی کہ منہ میں دھو رہا ہو، شہرت ایسی کہ منہ بھی دھو رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں وضو کر رہا ہے۔ اس قدر گرم جوشی سے ملتا ہے کہ بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بھی حلقہ ارباب ذوق کی الیکشن کمپین پر نکلا ہے۔ نمایاں ہونے کا شوق ہے، اس کا اندازہ اس کے دوستوں کو دیکھ کر ہو جاتا ہے۔ ان کی عمریں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ ٹی ہاؤس میں داخل ہو تو بندہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسکول ماسٹر لڑکوں کو شاعر دکھانے لایا ہے۔ وہ اسے دوست نہیں بلکہ علی بھائی کہتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دوست تو بندہ اپنی مرضی سے بناتا ہے، یہ بھی انہیں اپنے چھوٹے بھائی ہی سمجھتا ہے، یعنی جب دل چاہے بلا وجہ ڈانٹ لیتا ہے۔ ساری زندگی اگر وہ کسی سے لڑا ہے تو یقین کریں الیکشن نہیں لڑا ہوگا۔ وہ تو دشمن سے بھی ملنے جائے تو جیب سے صرف پستول کا لائسنس ہی لے کر جائے گا، کسی کو آنکھ نہیں دکھاتا بلکہ اسے تو خود بھی اپنی آنکھیں ڈھونڈ کر دیکھنا پڑتی ہیں۔ جن لوگوں نے کئی برس پہلے علی اکبر عباس کی کتاب برآب نیل پڑھی وہ کہتے ہیں در نگاہ سے پہلی کتاب کی نسبت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ مجھے تو یہ لگتی ہے کہ وہ لوگ اتنے برسوں میں سیانے اور سمجھدار ہو گئے ہیں۔ علی اکبر عباس نے اپنی تازہ کتاب میں شامل کرنے کے لیے غزلوں اور نظموں کا انتخاب امجد طفیل کی سربراہی میں ایک 5 رکنی کمیٹی کے سپرد کیا، اور جو غزلیں کمیٹی کے سمجھ میں آ گئیں وہ اس نے رکھ لیں اور باقی کتاب میں شامل کر لیں۔ اس کی شاعری ادب ہی کے لیے نہیں صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے بعض مصرے پڑھ کر تو بندے کی وہی حالت ہوتی ہے جو 100 میٹر کی ریس جیتنے کے بعد۔ مثلاً اس کا ایک مصرع ہے: گونگوں بہروں کی بستی میں پیدا ہونے والے بچے بولنا کب سیکھیں گے؟ حالانکہ مصرع اتنا لمبا ہے کہ مصرع ختم ہونے سے پہلے ہی پیدا ہونے والے بچے بولنا سیکھ لیتے ہیں۔ شعر چھپ کر لکھتا ہے، حالانکہ اکثر شاعروں کو یہ کچھ شعر لکھنے کے بعد کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے سر کے بال آدھے سفید ہیں، مگر مجھے آج تک اس کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ جب وہ دوستوں سے ہنسی مذاق کرتا ہے تو اس کے سارے بال سیاہ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی پیارا مصیبت میں ہو تو اس کے سارے کا سارا سر سفید ہوتا ہے۔ وہ اپنی تعریف کے لیے کسی کا محتاج نہیں، خود ہی کر لیتا ہے۔ یوں بھی اس کی شاعری پر سب سے معتبر رائے اسی کی ہو سکتی ہے کہ اس سے زیادہ تو اسے کسی نے نہیں پڑھا۔ علی اصغر عباس چھوٹے میاں ہیں، یاد رہے چھوٹے میاں اسمال ہسبینڈ کو نہیں کہتے، تاہم یہ ہفتے میں 6 دن شوہر اور 1 دن شاعر ہوتا ہے۔ لیڈری کا شوق ہے اور اس میں ہمیشہ سب سے آگے رہا، اتنا آگے کہ دور دور تک اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ شکل و صورت ایسی کہ اپنے بھائیوں میں بیٹھا ہو تو خوبصورت لگتا ہے، شاید اسی لیے وہ اس کے پاس نہیں بیٹھتے۔ ہنستے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے پھولے غبارے سے ہوا نکل جائے۔ اسے ہنسنے کے لیے کسی بات کی نہیں، بس ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ہاتھ پر ہاتھ مار سکے۔ چھوٹی عمر کے لڑکوں کے پاس بیٹھ کر اسے وہی خوشی ہوتی ہے جو بڑی عمر کے لڑکوں کو اس کے پاس بیٹھ کر ہوتی ہے۔ پکے رشتے بناتا ہے، اس لیے دوستوں سے زیادہ دشمن بناتا ہے، کیونکہ آج کل یہی سب سے پکا رشتہ ہے۔ دوستوں سے یوں ملتا ہے کہ دیکھنے والے چھڑانے کو دوڑتے ہیں۔ دوستوں کی خامیوں کی بجائے ان کی خوبیاں تلاش کرتا ہے۔ اس کے دوست ہیں بھی ایسے کہ ان کی خوبیاں واقعی تلاش کرنا پڑتی ہیں۔ دوسروں کے بارے میں وہی رائے رکھتا ہے جو لوگ اس کے بارے میں رکھتے ہیں۔ دوستوں میں 5 منٹ سے زیادہ مہذب نہیں بیٹھ سکتا، اور دشمنوں میں 5 منٹ سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتا۔ بہت اچھا مقرر ہے، اس لیے ایک آدمی سے بھی یوں بات کرتا ہے جیسے اجتماع سے خطاب کر رہا ہو۔ رضا سہیل کی حرکات نذیر ناجی کی اور سکنات علی اکبر کی ہیں۔ بچوں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ جس بچے کو اٹھا لے اس کا باپ اپنی بیوی کو شک سے دیکھنے لگتا ہے۔ کوئی حرام چیز نہیں پیتا، شاید اس لیے غصہ نہیں پیتا۔ ہر وقت اپنی ملازمت کا استعفیٰ ساتھ رکھتا ہے کہ کہیں کبھی غلطی سنگین بھی ہو سکتی ہے، اس لیے بھرا ہوا نکاح نامہ بھی ساتھ رکھتا ہے۔ کہتا ہے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ملنے کے بعد آپ بھی مان جائیں گے۔ وہ جرنلزم کا ونڈر بوائے ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو آگ لینے جاتے ہیں اور پیغمبری لے کر لوٹتے ہیں۔ بات دل میں نہیں دماغ میں رکھتا ہے، بلکہ وہ تو رہتا بھی دماغ میں ہی ہے۔ کپڑے دھونے کا شوق ہے، اکثر کپڑے آدمی سمیت دھو ڈالتا ہے۔ اچھا لباس پہنتا ہے، یعنی وہ لباس جو اسے اچھا لگے، دوسروں کو چاہے وہ لباس بھی نہ لگے۔ گفتگو صحافیوں والی کرتا ہے، یعنی اس میں لفظ کم اور دھمکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ عورتوں کے تمام کام اور مردوں کے کام تمام کرتا ہے،
لڑکیوں سے دوستی وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں سے دوسرے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے پتہ نہیں چلتا شروع کر رہا ہے یا ختم کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کے دوست ہیں تو خوش قسمت ہیں، کیونکہ وہ دوستوں سے کوئی توقع نہیں رکھتا، اور اگر وہ آپ کا دوست ہے تو آپ بدقسمت ہیں، کیونکہ وہ کسی توقع پر پورا نہیں اترتا۔